اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا مؤجلین من اثر الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگوں وضو کے اثر سے 5 کلیاں روشن آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کتنی بڑی خوشی دے رہے ہیں، کہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ، مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے، سارے ہی جو کہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کے 5 کلیان جو ہیں وہ روشن ہوں گے۔ تو 5 کلیان کے بیچ میں آپ کے دونوں ہاتھ آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ آ جاتا ہے اور دونوں پاؤں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن ایسے روشن ہوں گے جیسے کہ یعنی کہ بہت زیادہ ان کی روشنی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ قیامت والے دن ظاہر ہے جب لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ہر طرح کے وہاں پہ لوگ ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ وضو کرتے ہیں تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء جو ہے وہ روشن ہوں گے، اور جب وہ ان کے اعضاء روشن ہوں گے تو اس کی وجہ سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے وضو کا جو ہے وہ ایک ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے، لیکن یہ روشن یعنی کہ کن کے ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کریں گے تو پھر انہی کے جسم کے یہ اعضاء جو ہے وہ روشن ہوں گے، نہ کہ جو افراتفری میں کریں گے، کہیں سے خشک رہ گیا، کہیں سے تر ہو گیا، اور کبھی اس چیز کا غور بھی نہیں کیا کہ اچھے طریقے سے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا۔ حالانکہ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث کے بیچ میں ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کسی حدیث میں اللہ کے نبی کی کلی کرنے کا طریقہ آیا، کسی میں ناک میں پانی ڈالنے کا، کسی کا سر پہ مسح کرنے کا، کسی کا منہ جو ہے وہ دھونے کا، کسی میں ہاتھ کے دھونے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک عمل کو اتنی وضاحت سے کیوں کیا، اور صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کو اس امت تک پہنچانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ امت جو ہے اپنی اصلاح کرے، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم کے اعضاء کو دھویا ہے بالکل ویسے ہی دھوئیں، تاکہ یہ بھی آخرت کے بیچ میں ان لوگوں میں شامل ہو سکیں، تاکہ جن کے چہرے جو ہے، جن کے ہاتھ اور جن کے پاؤں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بیچ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے 3 بار دھویا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ 3 دفعہ دھویا کرتے تھے، 3 دفعہ جو ہے منہ میں پانی ڈالتے تھے، یعنی کہ کلی کرتے تھے، پھر 3 بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک میں پانی چڑھاتے، یعنی کہ اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں آپ کے ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ 3 بار کلی کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر 3 بار جب ناک کے بیچ میں آپ پانی چڑھاتے ہیں تو آپ کی ناک کی وجہ سے جو بھی آپ کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار جب اپنا چہرہ دھوتے تھے تو پھر چہرے کے گناہ معاف، پھر جب آپ اپنا دایاں یعنی کہ بازو ہے کوہنی تک 3 بار دھوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ کے جو ہے وہ یعنی کہ بازو سمیت آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بایاں ہاتھ 3 بار اللہ کے نبی دھویا کرتے تھے تو پھر 3 بار اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کا مسح کرتے تھے، یہ بھی متعدد حدیث میں یعنی کہ آتا ہے، کسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پانی علیحدہ سے لیا سر کا مسح کرنے کے لیے، کچھ نے کہا کہ جب بازو دھو لیے تو اسی پانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی کہ سر کی پیشانی سے اوپر سے آپ سر کے اوپر سے مسح کرنا شروع کرتے، پیچھے گدی تک لے کے جاتے اور دوبارہ سے آ کے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے ہاتھوں کو تر کر کے کانوں کا مسح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار جب اپنے پاؤں یعنی کہ دھو لیتے، تو اس میں اللہ یعنی کہ کہا گیا ہے کہ آپ کے جب انسان اپنے پاؤں کو دھو لیتا ہے تو اس کے پاؤں کے جو وہ اپنا گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان ہے، اس کے دروازے کے آگے سے نہر گزر رہی ہے اور وہ اس نہر کے بیچ میں 5 بار نہاتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس آدمی کے جسم کے اوپر کوئی بھی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک انسان 5 بار اس نہر کے بیچ میں سے یعنی کہ نہا لے گا، غسل کر لے گا، تو پھر اس کا جسم تو صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل یہی مثال جو ہے وہ ایک یعنی اس کی ہے اپنا 5 یعنی کہ دفعہ جو ہے ایک بندہ دن کے بیچ میں وضو کر کے 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف ستھرا جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں امت کے لیے بڑی خوشخبری ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وضو کے اعضاء کو جو زیادہ سے زیادہ دھوئیں۔ اسی حدیث کے آگے جو ہے یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنے کندھوں تک جو ہے وہ اپنے بازو دھو لیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، ان کی اپنی یہ کوشش اور خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ دھوئیں، تاکہ ان کے جو اپنا یعنی کہ دونوں پاؤں جو تھے وہ پنڈلی یا گھٹنوں تک دھو دیتے تھے۔ من استطاع کا جملہ جو ہے یعنی کہ ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے، جو کہ حدیث شاذ سے نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت نہیں ہوتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے تھے، یعنی کہ انہیں یہ لالچ، کوشش، خواہش تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے جسم کے اعضاء جو ہے یہ چمکیں، تو اس لیے وہ اپنے بازو جو ہے وہ کوہنیوں سے بھی اوپر جو ہے وہ دھو لیا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں سے بھی اوپر گھٹنوں تک دھو لیا کرتے تھے، یعنی کہ صرف اس لیے کہ ان کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چمکے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ جتنا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیتا ہے، کہ یعنی کہ انسان جو ہے وہ جس نے یہ سارا عمل کیا وہ جس بھی دروازے سے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس میں جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی بالکل ان لوگوں میں سے کرے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم جو ہے وہ صادر فرمائے۔ آمین۔